جی میرا سوال یہ ہے کہ ساری دھرتی پر संसार کے سچے مالک کا سچا دھرم کون سا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے اسلام میں شادی کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس پوری دھرتی پر سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم کون سا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام مذہب میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے، صحیح عمر کیا ہونی چاہیے۔ بہت اچھے سوال ہیں۔ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے اور جلدی سے اندھکار سے نکل کر روشنی میں آنے کا موقع ملے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ میں۔ تو بات کو دھیان لگا کے سنیں، سمجھ کر سنیں اور غور کریں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دنیا کے نشے میں انسان دنیا کی چمک دمک میں، ڈھول ڈھمکے میں زیادہ موہت ہوتا ہے، پریرت ہوتا ہے، اور ایشور کی کھوج اس طرح سے کرنا چاہتا ہے جہاں ڈھول تاشے بج رہے ہوں اور جو ہے زیادہ چمک دمک کی چیزیں ہوں، ادھر کوئی انسان بھاگتا ہے، جبکہ ایشور کا گیان، اللہ کا سچا گیان شانتی کے ماحول میں بیٹھ کر سمجھیں صحیح اور غلط بات کو، تبھی ہم سمجھ پائیں گے۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا میں زیادہ تر اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگ دھوکے اور جھوٹ اور چمک دمک پہ بھاگتے ہیں، سچائی پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی، ایشور کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے صحیح اور غلط بات کو پہچانیں، صحیح اور غلط دھرم کو پہچانیں۔ تو ہم زیادہ تر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگتے ہیں، سچائی پر غور نہیں کرتے، جبکہ اس دنیا کی مثال ایک چتکبرے سانپ کی ہے کہ بچہ چتکبرا سانپ دیکھ کر بھاگتا ہے اسے پکڑنے کے لیے، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ مجھے ڈس جائے گا، یہ مجھے کھا جائے گا۔ تو اسی حساب سے جو انسان اس دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگے گا، سچائی کے پہلو پر غور نہیں کرے گا کہ یہ زندگی، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہاں رات دن لوگ مر رہے ہیں، یہ جیون ہمیں امتحان کے لیے دیا گیا ہے، سچائی پر غور نہیں کرے گا، صرف چمک دمک کے پیچھے بھاگتا رہے گا اور اللہ کی کھوج نہ کرے گا، تو یہ دنیا میں پھر اسے ڈس لے گی، دنیا میں پھر وہ اس پریکشا میں فیل ہو کے مرے گا، پھر وہ یاد رکھیں۔ اور اگر سچائی کے پہلو پر غور کرے گا، اللہ تعالیٰ کی دل سے کھوج کرے گا، تو سچائی کو جان لے گا، پھر انشاءاللہ اس جیون کے سمے میں، اس پریکشا میں وہ پاس ہو کے مرے گا پھر، اور سورگ کا، جنت کا انعام پائے گا موت کے بعد۔ تو یاد رکھیں، یہ زندگی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیون کا ایک سمے دے دیا ہے، دو راستے ہمارے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی اور برائی، اور دونوں کے دو انجام بتا دیے ہیں۔ اب جیسے اس دنیا میں اپنے اس جیون کے سفر کو ہم گزاریں گے، ویسے ہی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برتاوا کرے گا۔ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے۔ ہر آدمی اپنے جیون کے سفر کو طے کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر آدمی اپنے جیون کے سفر پر سوار ہے، وہ اپنے جیون کو کے سمے کو پورا کر رہا ہے، چاہے وہ اسے اہمیت نہیں دے رہا ہے، چاہے غور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، بہرحال جیون تو ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے اور جیون کا سفر ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو غور کریں، ہر آدمی اپنے جیون کے سفر کو دو طریقے سے طے کر رہا ہے۔ نمبر 1، اچھائی یا برائی۔ سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ انسان اپنے سچے مالک کو پہچان کر اس کے سچے حکموں پر چلے، سچے حکموں پر چلنا، اور دوسرا اپنی منمانی کرنا۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ اپنی منمانی کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے مالک کے سچے حکموں کو کیسے پہچانیں، سچے راستے کو کیسے جانیں؟
ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کے سچے راستے کی روشنی بھی ایک ہی ہے۔ انسان کو عقل پر زور ڈال کر سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ اب دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کا بڑا عجیب سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اب لوگ آنکھ رکھ کر بھی اندھے ہیں، سچائی پر غور نہیں کرتے۔ کہاں کہاں لوگ بھاگ رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، کتنے لوگوں نے راستے بنا لیے ہیں، کتنے دھرم کے طریقے بنا لیے ہیں، جبکہ انسان اگر غور کرے، جبکہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ تمہارے اندر ایشور کی بنائی ہوئی رچنا ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، احسان ماننے کا مادہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس رچنا سے دیکھو اور غور کرو کائنات میں کہ اس رچنا سے دیکھو کہ کون سے دھرم کی شکچھا، گیان میچ کرتی ہے اپنی اندر جو رچنا ہے، ہمارے اندر ایشور کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، اس رچنا کے تحت آپ ہر دھرم کو چیک کریں اور پھر دیکھیں کہ میری رچنا کے اعتبار سے صحیح دھرم جس کے اندر جو برائی سے سرکشت ہے وہ کون سا دھرم ہے۔ جو میچ کر جائے وہی ایشور کا سچا راستہ ہے۔ اور جب آپ اپنی اس رچنا کے آدھار پر جو ایشور نے آپ کے اندر بنائی ہے دھرم کو چیک کریں گے تو ساری دنیا میں صحیح اسلام کو پائیں گے جو آپ کی رچنا سے میچ کرے گا، کیونکہ اسلام دھرم میں ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جتنے بھی انسان کے جیون جینے کے، حرکت کرنے کے طریقے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائے ہیں اور سمجھائے ہیں، کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں ہمارا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ ہم دیکھیں اسلام کے اندر بتایا گیا ہے کہ پیشاب بیٹھ کر کرو، اب اپنی رچنا سے آپ پوچھیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آپ کا من بھی کرتا ہے کہ بیٹھے کرنا چاہیے پیشاب، پھر استنجا کریں، پیشاب کرنے کے بعد لاسٹ میں پیشاب کی جگہ کو سکھائیں تاکہ پیشاب کی بوندیں آپ کے کپڑوں پہ نہ گریں۔ پیشاب جو ہے ناپاک ہے، گندی چیز ہے، اپوتر ہے، تو آپ کا من بھی اس بات کو چاہے گا۔ تو جو آپ چیک کریں گے، آپ کا من، آپ کا دل اس بات کو پاس کرتا رہے، آپ سمجھیں گے یہ صحیح بات ہے اور میرے پیدا کرنے والے کا سچا راستہ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا زیادہ تر مسلمان، میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ تر مسلمان اللہ کے دین سے بھٹک چکا ہے۔ وہ نہیں پوچھتا کہ مجھے کس طرح سے کھانا کھانا چاہیے، اللہ کا کیا حکم ہے، کس طرح پانی پینا چاہیے، کیا اللہ کا حکم ہے، کس طرح سے شادی کرنی چاہیے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ بس جیسے ایک برائی کا ماحول چل رہا ہے لوگ اسی پہ جیون جی رہے ہیں ایسے ہی۔ جبھی تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے، جو سنسار کو چلا رہا ہے، جب تم اس کے حکم پہ نہیں چلو گے پھر کیا ہوگا؟ ہاں، تو اسی لیے جب ہم نے غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی، جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا وہ انسانی شکل میں جانور سے بھی بدتر ہے، پھر اسے سمجھ نہیں رہتی کہ میں جو ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے گائے کا دودھ پینا چاہیے، پیشاب نہیں پینا چاہیے، اسے پھر تمیز نہیں رہتی۔ تو اسی لیے ہم نے ان لوگوں کو دعوت نہیں دی اسلام کی شکچھا ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، حاوی کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام پر خود بھی چلیں اور اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلائیں اور اسلام کو گھر گھر تک پہنچائیں۔ یہ اس امت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پہلے سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور ادھک جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ سچائی کو سمجھیں۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا کہ اسلام مذہب میں لڑکا اور لڑکی کی شادی کی عمر صحیح کیا ہو؟ تو دیکھیے، اسلامک قانون میں جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں تو فوراً شادی کر دو، دیر نہ کرو، تاکہ ان کو گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، موقع ہی نہ ملے۔ اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اب اپنی رچنا سے چیک کریں، جو آپ کے اندر رچنا ہے، اچھائی برائی کا مادہ ہے۔ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو کیا آپ پسند کریں گے کہ ہم گناہ میں شریک ہوں، پاپ کریں، گناہ کریں، برائی میں ملوث ہوں؟ برائی میں بے چینی ہوتی ہے نا، اچھائی میں سکون ہے۔ تو ایشور کا جو اللہ کا حکم ہے اسلام کے اندر، وہ برائی سے بچنے کا اور اچھائی پہ چلنے کا حکم ہے۔
اب آپ اپنی رچنا سے چیک کرتے چلے جائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہیں۔ اسلام میں لڑکا اور لڑکی جب بھی بالغ ہو جائیں ان کی شادی کر دو، اور ماں باپ کو یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہمارے بچے بالغ ہو گئے، ماں باپ سمجھ لیتے ہیں، چال چلن سے کرموں سے سمجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں گے تو بچے پھر گناہ میں نہیں پڑیں گے، اور اگر بچوں پر اعتبار ہے تو دیر کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، ہمارے بچے گناہ نہیں کریں گے ہیں، تو دیر کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ خواہ مخواہ آج کے زمانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے ہیں، بلا وجہ دیر نہیں کرنی چاہیے، شادی کر دیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ اسلام مذہب میں جہاں سے برائی پنپ رہی ہو وہاں سے فوراً روک دیا گیا ہے، یہ اللہ کا آدیش ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں سے برائی پنپ رہی ہو وہاں سے فوراً روک دیا گیا ہے، یہ اللہ کے حکم ہیں، اور اس کو آپ کا من بھی مانے گا۔ اب حیض کے اعتبار سے، MC کے اعتبار سے بالغ ہونے میں فرق ہے، کہیں 12 سال کی لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے، کہیں 15 سال میں بھی بالغ ہو جاتی ہے، اور کہیں 18 سال میں بھی بالغ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے نے کب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، تو اسی حساب سے آپ شادی کریں، اور بچے کے چال چلن کو دیکھ کر کے کہ ہمارا بچہ گناہ میں نہ پڑے تو اس کی شادی کر دیں۔ تو انسان کی جوانی اور شباب کی عمر 15 سال سے 30 سال تک ہوتی ہے، 15 سال سے 30 سال تک۔ آج نیٹ کے زمانے میں بچے جلدی بگڑتے ہیں تو شادی جلدی کرنے میں فائدہ ہے۔ اب دیکھیے ہر چیز میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، تو یہ دیکھ کر فیصلہ کرو کہ کس میں نفع زیادہ ہے اور نقصان کم ہے، کس میں نفع زیادہ ہے اور نقصان کم ہے۔ تو اسی طرح سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہی فوراً بچوں کی شادی کر دو تاکہ وہ گناہ میں شریک نہ ہوں، گناہ سے بچ جائیں۔ تو اسلامک قانون کے اعتبار سے 15 سال کے بعد آپ بچوں کی حالات دیکھ کر کے ان کی شادی کر سکتے ہیں، اور جب شادی کریں لڑکا یا لڑکی کی تو یہ دیکھیں کہ وہ ایمان والا ہو، شرک کرنے والے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے ہوں، اسلام کو صحیح فالو کرنے والے ہوں۔ اور یاد رکھیں اسلامک قانون کے اعتبار سے اگر ماں باپ نے وقت پر بچوں کی شادی نہ کی اور اولاد جو ہے گناہ کر بیٹھی تو ماں باپ پر اس کا گناہ ہوگا، ماں باپ گنہگار ہوں گے۔ اور یاد رکھیں عورت انسان کو بھٹکانے کا، شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس لیے جوانی میں قدم رکھتے ہی شادی کر دینی چاہیے۔ اب بچوں کی شادی سے پہلے یہ بھی ذریعہ دیکھیں، اسباب دیکھیں کہ بچہ کمانے لگا ہے یا نہیں، یا بچے کے لیے الگ کمرہ ہے یا نہیں، یہ سارے انتظامات آپ دیکھیں، اور ایسا نہ ہو کہ بہت لیٹ شادی کرتے ہیں بہت سے لوگ، تو انسان جو ہے پھر بچہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سارے حالات دیکھ کر کے شادی کریں، نابالغ عمر میں شادی نہ کریں کہ معلوم ہوا کہ بچوں کو کھلونا دے دیا، بچے کھلونے کی طرح رہ رہے ہیں، تو اس طرح سے شادی نہ کریں، اور صحیح نوعیت صحیح حالات دیکھ کر شادی کریں۔ تو آپ حالات دیکھیں کہ کس میں فائدہ زیادہ ہے اور نقصان کم ہے، اسی حساب سے آپ فیصلہ لیں، اور 15 سال کے بعد سمبھوگ ہم بستری کی خواہش قدرتی اعتبار سے انسان کے اندر صحیح طور پر شروع ہو جاتی ہے، سیکسول انرجی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب قدرت نے کوئی جائز طلب آپ کے اندر پیدا کر دی ہے، قدرت نے اگر جائز طلب آپ کے اندر پیدا کر دی، بھئی 15 سال کے بعد سیکسول انرجی قدرتی اعتبار سے بچے کے اندر آ جاتی ہے۔ اب قدرت نے کوئی جائز طلب پیدا کر دی تو کس لیے کی ہے؟ تاکہ اس طلب کو پورا کیا جائے۔
جائز طریقے سے، گناہ سے نہیں۔ حالانکہ یہ تو دنیا میں سمبھوگ جو ہے روحوں کو بھیجنے کا ذریعہ ہے اللہ کا، کہ اس ذریعے سے انسان دنیا میں آتے ہیں امتحان کے لیے۔ اسی طرح سے جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو اس لیے آپ کھانا کھاتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے جبھی تو کھانا کھاتے ہیں۔ اگر بھوک لگی آپ نے کھانا نہیں کھایا، ریجیکٹ کر دیا، تو وہ بیکار ہے۔ تو جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو اس لیے لگتی ہے تاکہ کھانا کھایا جائے، تو کھانا کھایا جائے، اس کو ریجیکٹ نہ کیا جائے۔ اسی پرکار سے جو بھی قدرتی طلب ہے اسے جائز طریقے سے پورا کریں اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے دوارا۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو اپنا ریتی رواج طریقے اپناتے ہیں، ارے کہ ابھی کیا عمر ہے، 30 سال کی عمر ہوگی، ابھی کیا عمر ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ لیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ بچوں کی شادی جلدی کرو تاکہ وہ گناہ میں نہ پڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم بستری، سمبھوگ کی بھوک، سیکسول انرجی ہر مرد عورت کے اندر رکھی ہے۔ اگر جلدی شادی نہ کی تو وہ کب تک بھوک برداشت کریں گے؟ بھائی انسان کو کھانا نہیں ملا، ایک دن نہیں ملا، 2 دن نہیں ملا، 3 دن نہیں ملا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کچڑے میں سے کھانا شروع کر دے گا مجبوری میں۔ اور پھر جب انسان گندگی میں پڑ جاتا ہے تو گندگی کی اسے عادت پڑ جاتی ہے، اور وہ عادت چھٹتی نہیں ہے، پھر چھٹتی نہیں ہے پھر وہ عادت۔ اگر اسے اچھی روٹی ملے گی نا پھر تو وہ گندگی کی طرف بھاگتا ہے، کیونکہ انسان برائی کو جلدی فالو کرتا ہے اور جلدی چلتا ہے برائی پہ۔ تو اسی طریقے سے اگر بچے کے اندر سیکسول انرجی، اس کی خواہش اگر پیدا ہو گئی، آپ نے شادی نہیں کی، تو وہ کہیں نہ کہیں پھر منہ مارے گا۔ اگر جائز طریقے سے ضرورت پوری نہ ہوگی تو غلط طریقے سے پھر وہ منہ مارے گا، کچڑے میں منہ مارے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے ہیں، اسکول ہیں جہاں بچے بالغ ہو گئے، اور وہاں جو ہے قوم لوط والا عمل کہ لڑکے لڑکوں سے جو ہے غلط کام کرتے ہیں، اور لڑکے اور لڑکی غلط کام کرتے ہیں تو ناجائز طریقے سے گندگی میں پڑتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ شادی ہونے کے بعد بھی پھر وہ گندگی ان کے دماغ میں سے نکلتی نہیں ہے۔ اگر انہیں جائز طریقے سے لڑکی کو لڑکا ملا نکاح ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، تو پھر بھی وہ پہلی گندگی سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح سے لڑکا بھی باز نہیں آتا۔ اگر اس کی شادی ہو گئی، بیوی ہے اس کی اپنی، لیکن اس سے اس کی خواہش نہیں بھرتی، وہ جیسے وہ پہلے گندگی میں ملوث تھا وہ ایسے ہی جو ہے گندگی کی طرف کو بھاگتا ہے۔ تو اس لیے گندگی کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اسلام اسی کا حکم دیتا ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان گناہ میں پڑے اس کی شادی کر دیں، اور ہر جہاں سے گناہ پنپتا ہو اس سے اسلام روکتا ہے۔ یہی انسان کی فطرت ہے، اگر انسان سچائی پہ چلنے والا ہے، یہی رچنا ہے اللہ کی۔ تو یہ ایک اندرونی گناہ ہے جس سے بہت کم اسکول سرکشت ہیں، مدرسے سرکشت ہیں، بہت کم نہ کے برابر، اور بہت گھر سرکشت ہیں، بہت کم نہ کے برابر۔ ورنہ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہ ایسا ہے چھپا ہوا کہ اس سے جو ہے زیادہ تر لوگ سرکشت نہیں ہیں۔ تو اس لیے اسلام میں بتایا گیا ہے کہ تم گناہ سے بچو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، چاہے تم کھل کے گناہ کرو، چاہے چھپ کے کرو، چاہے 7 تالوں کے اندر بند ہو کر کرو، تمہارا ہر گناہ لکھا جا رہا ہے۔ اور 15 سال کے بعد ہی انسان کا اسلامک شریعت کے اعتبار سے امتحان شروع ہو جاتا ہے، اس کے کرم لکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کندھوں پر فرشتے ہیں کرامن کاتبینہ، وہ انسان کے اچھے برے کرم لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ 15 سال کے بعد انسان کے اندر کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اچھائی برائی کی۔ تو اسی طرح سے ہم شادی کر سکتے ہیں، جب بچے بالغ ہو جائیں فوراً شادی کر دیں۔ موقع حالات دیکھ کر دیر نہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا۔ اور بھئی میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں لگاتار، تاکہ سچائی سمجھ میں آئے، اور جتنا ہو سکے سچائی کو پھیلائیں۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔